السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منجی ٹھوک دی۔ ہے تو بڑا نامناسب ورڈ، لیکن یہ ہے کہ ایک اجلاس کے اندر انہوں نے چیف منسٹر سندھ کی وہ دھلائی کی کہ بس انتہائی ہو گئی۔ یہ اجلاس کس موضوع پہ تھا اور علی زیدی نے کس وجہ پر وزیر اعلیٰ سندھ کی پر چڑھائی کی، یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنی کل والی خبر کی طرف لے کے جاؤں گا، جب میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو تجویز پیش کی تھی تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، تو فوری طور پر نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جناب ایک ہی کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات آگے چلی اور آج نون لیگ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بلاول بھٹو صاحب کی تجاویز پر جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھی عمران خان حکومت کے خلاف، اس پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ آج نون لیگ کے ایک اور اہم رہنما احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد کی جو بات کی ہے اور جلسوں کو روکنے کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں کہ جناب میرے پاس نمبرز پورے ہیں، میں تحریک عدم اعتماد لے کے آتا ہوں اور اس کو کامیاب کر لوں گا، لیکن اگر نمبر پورے نہیں ہیں تو پھر وہ کیا یقین دہانی ہے جس کی بنا پر بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ان کو کس بات کی اتنا امید ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد پوری کر لوں گا۔ اور اس پر انہوں نے وہی مثال دی جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ کے اندر جب ہم نے تحریک عدم اعتماد موو کی تھی چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی صاحب کے خلاف، اس وقت ہمارے پاس نمبرز پورے تھے اور ایوان کے اندر ہمارے اراکین موجود تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی غیر حاضر ہو گیا یا ملک سے باہر تھا یا بیمار ہو گیا، ایوان کے اندر ہال کے اندر ہمارے نمبرز پورے تھے، لیکن جس وقت ووٹنگ کا ٹائم آیا تو صادق سنجرانی صاحب جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو وہ کامیاب ہوگی؟ میرا حال ہے وہ یہ دوسرے الفاظ میں احسن اقبال صاحب بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہتے تیرے کو کیڑی گدر سنگھی آ گئی بھائی کاکا اعتداس، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی گدر سنگھ آئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اب شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کی طرف سے، کیونکہ یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے اور خود حکومتی حلقے، حکومتی وزراء اور اہم وزراء جن میں شیخ رشید شامل ہیں یہ بات بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے موجود ہیں، اور اگر رابطے موجود ہیں تو حکومت کو تو ڈیفینیٹلی یہ بات پسند نہیں آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ان کو مضبوط کرنے کے لیے تو نہیں ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں، یا ان کے خلاف جو موومنٹ بن رہی ہے اس کے اندر ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو کچھ آسانیاں دینے کے لیے، ان کو کچھ سپیس دینے کے لیے ہیں۔ اور اگر وہ رابطے موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کو کچھ یقین دہانیاں ہو چکی ہیں تو یہ پھر حکومت کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس الارمنگ سچویشن کے پیش نظر عمران خان صاحب جو ترجمانوں کے بہت زیادہ اجلاس کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات ان کو ترجمانوں کو کہی تھی کہ اب آپ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹارگٹ کریں۔ اور یہ بات اس طریقے سے بھی سیکنڈ ہوتی ہے کہ کل جب سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم الیکشن ہارنے کے بعد گفتگو کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی سندھ حکومت جو ہے وہ لگتا ہے وفاقی حکومت سے بالا ہے، کیونکہ سندھ حکومت وفاق کی بات نہیں مان رہی۔ اور جو شیخ رشید ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے مراد علی شاہ درد سر بنا ہوا ہے۔ تو وہ درد سر کو علی زیدی نے آج بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ سندھ کے اندر اجلاس تھا جو سندھ کے اندر ترقیاتی پیکیجز جو ہے وہ پیکیج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے۔ حالیہ جو بارشیں ہوئی تھیں سندھ میں اس کے بعد وہ جو بتایا گیا تھا کہ 1200-1300 ارب روپے کے لیے کہ مالیت کا کچھ وہاں پہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے، تو اس کے حوالے سے اجلاس تھا۔ اسد عمر بھی موجود تھے، علی زیدی صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے، ان کی جو بیوروکریسی تھی وہ بھی موجود تھی، چند وزراء بھی موجود تھے۔ تو اس پر علی زیدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ پر چڑھ دوڑے اور سخت ترین الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے گئے،
سخت نازیبا زبان استعمال کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں، وہ کام آپ ہمیں کرنے نہیں دیتے، اور اس کو آپ جو ریڈ ٹیپ ہے اس پہ لے کے جاتے ہیں، گو سلو پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں۔ بڑی سخت انہوں نے ان کے بارے میں جسے کہا جاتا ہے بلو دی بیلٹ بھی خاصی وہاں پر ان کے خلاف زبان استعمال کی، جس پر مراد علی شاہ نے اسد عمر سے بھی ان کی شکایت کی موقع پر، جب وہ پھر وہ اجلاس کے اندر سے علی زیدی اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا جیسے تو بیٹھا ہوں تو میں نہیں بیٹھ رہا وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسد عمر سے مراد علی شاہ نے اس کی شکایت کی، اور پھر شکایت کرنے کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایک وزیر جو یہاں پر ہمارے پاس بھجوایا تھا، اس کمیٹی کا ممبر ہے اور سندھ کوارڈینیشن کمیٹی کا، اور اس نے اس بھرے اجلاس کے اندر میری جو بیوروکریسی ہے اس کی موجودگی میں میرے ساتھ سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے، جو کسی بھی طریقے سے پروٹوکولز کے سے کمپیٹیبل نہیں ہے، اسے مطابقت نہیں رکھتا اور اس کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا آپ اس کا نوٹس لیں اور اپنے وزیر کی سرزنش کریں۔ عمران خان نے وہ خط بھیج دیا علی زیدی کو، علی زیدی نے اس پر ان کو جواب دیا کہ جناب میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ ایسے ہی سلوک کے جو ہے وہ حقدار ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ علی زیدی نے یہ کیا کہ وہ خط جو وزیر اعلیٰ سندھ نے لکھا تھا وہ بھی جاری کر دیا، انہوں نے کہا جناب یہ خط آیا ہے۔ اچھا، یہ اب وہ سارا وہ سینیریو ہے جس کے بارے میں نے آپ سے 2-3 مرتبہ آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ اب سندھ حکومت کی کھچائی ہونے لگی ہے، اور اب وفاقی وزراء خود بھرے اجلاسوں کے اندر سندھ کی حکومت کے اوپر انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں اور اب نازیبا زبان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جمہوری عمل کے اندر اس قسم کے جب آپ ہائی آفیشیل میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اور کسی پروونشل ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ طور طریقے، کچھ قواعد و ضوابط، کچھ پروٹوکولز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ جماعت جس کی بنیاد ہی اوئے توئے کی سیاست ہے، جس کے اندر گریبان پکڑنے کی روایت ہے، جس کے اندر گالی سے بات کرنے کی ابتدا جس میں سکھائی جاتی ہے، جہاں پر کسی کے ساتھ اچھی زبان میں بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کسی سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ جس نرسری کے اندر وہ پڑھ کے آئے ہیں جمہوریت کا علم، وہاں پہ وہ کسی کے ساتھ ادب اور آداب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ وزراء کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بندہ نظر آئے گا جو کسی ٹی وی ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کے یوں نیچے سے فوجی بوٹ اٹھا کے میز پہ رکھ دیتا ہے اور کسی کو کہتا ہے چاٹو اسے۔ کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی دوسری جماعت کے رکن کے منہ پہ تھپڑ مار دے گا۔ میں دانیال عزیز صاحب کی بات کر رہا ہوں، اب تو جنہوں نے تھپڑ مارا تھا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ مثالیں موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر اختلاف رائے کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ اختلاف رائے کا جواب گالی سے ملتا ہے، تانے سے ملتا ہے، بدتمیزی سے ملتا ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ ذرا سی پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں تو آپ کو دیکھیں گے کہ نیچے کیسی گالیاں آتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ادارے سے یا کسی فرد سے نہیں ہوتا، اختلاف پالیسیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب پالیسی پر اعتراض کرتے ہیں، کسی فرد، جماعت یا شخصیت پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن ڈیفینیٹلی اس پالیسی کو کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کی بات ڈیفینیٹلی آتی ہے اور پھر اعتراض کی گنجائش بھی بنتی ہے۔ اور اگر کام ٹھیک ہو رہا ہو تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان صاحب اپنے 2.5 سال کے اندر عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی ایک کام بھی کر رہے ہوتے یا ان سے وابستہ جو توقعات تھی لوگوں کی اس میں سے وہ صرف 10% ہی پوری ہو چکی ہوتی، تو اب یقین جانیے کہ لوگ پچھلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کام تو کر رہا ہے کم از کم، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے جس پر سب سے زیادہ ان کے چاہنے والے بھی ان پر اعتراض یہی کرتے ہیں کہ یار آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، لیکن وہ کرتے ہیں صرف ایک کام کرتے ہیں، مخالفین کو ٹارگٹ کرنا، ان کو انتقام کا نشانہ بنانا، ان کو ہراساں کرنا، ان پر ہر ایک گالی گولی ہر ایک چیز لا دینا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور معاملات حکومت کبھی بھی اس طریقے سے نہیں چلا کرتے، یہ چلتے ہیں برداشت کے ساتھ، اور برداشت ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔
اللہ حافظ.